بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 849۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا کہ اللہ بہتر جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ نے ہند ان کی صحبت میں رہتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 850۔ ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ نے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 851۔ حضرت عقبہ بن حارث نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 852۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 853۔ ابن عمر سے بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا، جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 854۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن کی بدبو سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 855۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو وہ ہم میں سے دور رہے، ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا، اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری طرف سے سرگوشی رہتی ہے، تمہاری نہیں رہتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 856۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 857۔ سلیمان شیبانی سے شعبی سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمر، آپ سے یہ کس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 858۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 859۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمر اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جتنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے، پھر سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، مگر نیا وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا کہ ہم نے عمر بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 860۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، میں نے اسے پانی سے صاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میرے ساتھ یتیم لڑکا ضمیرہ بن سعد کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی دادی ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔